السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارا رزق اور ملنے والی بہت سی چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں، پھر بھی ہماری ساری زندگی اسی ٹینشن میں گزرتی ہے، کیسے کھائیں گے، کیا کھائیں گے، گزارا کیسے ہوگا، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ زمین پر چلنے رینگنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ دوستوں، جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ہم کیوں پھر اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، لوگوں کی خوشامدیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ لوگ حقیقت میں خوش نصیب ہیں جنہیں کم رزق اور کم سہولتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی وہ ہے جس کو حسد کی بیماری ہے، کیونکہ حسد کرنے والا دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جلتا کڑتا رہتا ہے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ حسد کا علاج موت کے علاوہ کچھ نہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ سکھی وہ ہے جو اللہ کی عطا پر قناعت اور شکر کرے۔ اصل میں اللہ کی طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں۔ جب بھی رزق کی کمی ہو تو پیروں اور فقیروں کے آستانوں کے چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے جادو ٹونے اور بندش کی بدگمانی ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس وسیع رزق ہے ان پر ہماری نظر جاتی ہے، لیکن جو ہم سے بھی برے حالات میں گزارا کر رہے ہیں وہاں دیکھ کر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ہم نیک ہیں تو ہم پر رزق کی فراوانی ہو، کیونکہ یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ خوش نصیبی تو توکل اور شکر ہے، اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے وہ خوش قسمت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے مال میں غرق کر کے اپنے قرب سے دور رہنے کے عذاب میں مبتلا رکھا ہو۔ شاید اللہ کی خفیہ تدبیر اس کو اپنی یاد سے غافل رکھنا ہو۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، اس کی عطا پر راضی رہیں، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہونے لگے گی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔